अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजीज़ दोस्तों, आज एक अहम मौजू के ऊपर आप हज़रात से गुफ्तगू करनी है और वो मौजू पिछले व्लॉग से मुत्तसिल भी है। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन के अंदर एक कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के तकरीबन 2500 उलमा और मशाइख को बुलाया गया और उनके सामने फील्ड मार्शल CDF सैयद आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब समेत मुतअद्दिद हुकूमती अफराद ने गुफ्तगू फरमाई। और उस मौके पर कुछ उलमाए कराम ने भी फील्ड मार्शल के सामने तबादला ख़यालात किया, जिसकी वीडियोस आजकल सामने आ रही हैं। इस वाक़े पर एक इब्तिदाई तज़किया तो मैं कर चुका था और उसमें मैंने आपको बताया था कि इस कॉन्फ्रेंस के अहदाफ क्या हैं और मरकज़ी नुक्ता क्या है। मरकज़ी नुक्ता असल में TTP ही था। इस हवाले से उलमाए कराम को एतमाद में लेना था कि मदारिस के अंदर अगर कहीं TTP के सहूलतकार मौजूद हैं तो उनको रोका जाए, उनका सद्देबाब किया जाए, क्योंकि किसी ज़माने में इन्हीं मदारिस के अंदर तालिबान के लिए इंतहाई नरम गोशा रखा जाता था और तालिबान को उम्मत मुस्लिमा का मसीहा बनाकर पेश किया जाता था। लेकिन अब ये बात आया हो चुकी है कि तालिबान और TTP के गठजोड़ की वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं और मुख्तलिफ बम धमाकों, हमलों, खुदकुश हमलों के अंदर हज़ारों पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं, हज़ारों माओं के बच्चे कट चुके हैं, खाक व खून में लथपथ हो चुके हैं, हज़ारों औरतें बेवा हो चुकी हैं, लाखों बच्चे यतीम हो चुके हैं और हमारा खरबों रुपए का नुकसान इस दहशतगर्दी की वजह से अब तक हो चुका है। तो फील्ड मार्शल का असल मकसद तो इस कॉन्फ्रेंस से यही था कि उलमाए कराम से कुछ खुली गुफ्तगू की जाए, उन्हें बताया जाए, समझाया जाए कि वो इस फितने से ख़बरदार रहें और अगर मदारिस के अंदर कोई ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो इस फितने के सहूलतकार हैं या इसके लिए नरम गोशा रखते हैं तो उनको रोका जाए। अब ये कॉन्फ्रेंस तो हो गई, अब उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस सामने आ रही हैं मीडिया पर, खुसूसन मुफ्ती अब्दुल रहीम अल मारूफ उस्ताद साहिब जो जामिअतुर रशीद के रूह रवां हैं, उनकी तकरीर भी वायरल है। इसके अलावा मौलाना ताहिर अशरफी साहब जो कि हुकूमती अहदेदार भी हैं, उनकी तकरीर भी है और सबसे ज़्यादा एक तकरीर सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी जो कि अहले हदीस के तर्जुमान हैं, उनकी भी तकरीर वायरल है। अब सोशल मीडिया पर जब ये तकरीर आई तो इस पर मुख्तलिफ़ किस्म का रद्द अमल सामने आ रहा है। कुछ लोग इसकी तहसीन कर रहे हैं, लेकिन अक्सरियत लोगों को ये तकरीर पसंद नहीं आई और संजीदा जो हल्का है, मजहबी हल्का, वो इसको एतदाल से हटकर गुफ्तगू समझ रहा है। बल्कि कुछ लोगों का तो ये ख्याल भी है कि इस उलमाए कराम की गुफ्तगू में बज़ाहिर नसीहत के अनासिर होने के ज़्यादातर तौसीफ़ और सना का पहलू गालिब रहा है। तो हम समझते हैं कि वाकई अगर ये तकरीर देखी जाए, सिवाय मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के, अगरचे उन्होंने भी कुछ बातें ऐसी की हैं कि जो हमारे लिए हर किसी का वो मौक़िफ़ नहीं है, खुसूसन ग़ज़वा हिंद वाली बात जो उन्होंने की है कि ये फ़ौज ग़ज़वा हिंद लड़ रही है, क्योंकि हमारी फ़ौज हमारी अपनी फ़ौज है, हम उसको बहुत ज़्यादा अहमियत करते हैं, प्यार देते हैं और अपनी जान से ज़्यादा उसको अजीज़ रखते हैं, क्योंकि वो हमारे अपने बेटे हैं, हमारे अपने बच्चे हैं। लेकिन अहादीस को इस तरह मुंतबिक कर देना किसी ख़ास फ़ौज के ऊपर, इसके लिए खुसूसन संजीदा उलमाए कराम जो है इसको अच्छा नहीं समझते। जो इल्मी लोग हैं वो कहते हैं कि अहादीस को उमूम पर रखना चाहिए और जब तक बहुत ज़्यादा शवाहिद मौजूद ना हो तो इस तरह अहादीस को मुंतबिक नहीं किया जा सकता। बज़ाहिर चलें इस बात को अगर हम साइड पर रखें तो इसके अलावा मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की गुफ्तगू पर बात करें तो उनकी गुफ्तगू हौसला अफजा थी। हौसला अफजा इस हवाले से कि उन्होंने फ़ौज के साथ जिस तरह गुफ्तगू की, एक बराबर का फरीक समझकर उनसे गुफ्तगू की। उनकी गुफ्तगू से ये नज़र आता था कि वो दबे हुए नहीं थे, ना वो ये समझते थे कि हमने कोई जुर्म किया है या हम मुजरिम हैं या हम माशरे का कोई पिछड़ा हुआ तबका है या मुल्क के अंदर हम कोई फसाद फैला रहे हैं, बल्कि उन्होंने फील्ड मार्शल के सामने या फौजी हुकाम के सामने, वज़ीर आज़म के सामने
مدارس کی اس طرح بات کی کہ جس طرح اپنے آپس میں بات کرتے ہیں. اب اس کے علاوہ اگر آپ طاہر اشرفی صاحب کی گفتگو سنیں تو ان کے اندر بھی اس طرح کی باتیں تھیں کہ مدارس کے طلباء جو ہے وہ فوج کے ساتھ ہیں اور مدارس فوج کے ساتھ ہیں، شانہ بشانہ وہ کھڑے ہونے کو تیار ہیں، لیکن بقیہ حضرات کی جو تقاریر سامنے آئی ہیں اس میں زیادہ تر توصیف ہی کی گئی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کو فیلڈ مارشل جو کہ ایک مقتدر شخصیت ہے، وزیر اعظم جو کہ ہمارے ایگزیکٹو ہیں پورے ملک کے، ان کے سامنے جانے کا موقع ملا، ان کے سامنے اپنی بات پیش کرنے کا موقع ملا. تو اس وقت ہمارے علماء کرام کو چاہیے یہ تھا کہ وہ تھوڑی اپنے اندر وقار پیدا کرتے اور سنجیدگی لاتے. سنجیدگی سے مراد یہ ہے کہ بھئی آپ کو ایک اس طرح گفتگو کرنی چاہیے تھی کہ آپ یوں سمجھتے کہ آپ اپنوں سے مخاطب ہیں اور آپ کوئی مجرم نہیں ہیں. آپ نے ملک کے اندر کوئی جرم نہیں کیا، نہ ملک کی بگڑی ہوئی معیشت میں آپ کا کوئی ہاتھ ہے، نہ دہشت گردی میں کوئی آپ کا ہاتھ ہے، نہ کرپشن میں کوئی آپ کا ہاتھ ہے. ملک کے اندر کسی بھی قسم کا اگر فساد موجود ہے تو یہ مدارس کی وجہ سے بالکل نہیں ہے. آج اگر ملک کے اندر کرپشن ہے، آج ملک کے اندر فراڈ ہے، آج ملک کے اندر جھوٹ ہے اور بڑے بڑے ٹھیکوں کے اندر کرپشن کی وجہ سے ملک کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، تو اس میں مدارس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. نہ بڑے عہدوں پر مدارس والے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ انتظامیہ میں مدارس ہیں، نہ بیوروکریٹس مدارس والے ہیں. تو جب ہمارا ہاتھ ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، یا ہمیں احساس کمتری کا شکار ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہو کر گفتگو کریں. اصل میں اہل مدارس کا یہ ڈومین ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. علماء کرام کا کام قرآن و حدیث کی تشریح کرنا ہے، قرآن و حدیث کے پیغام کی حفاظت کرنا ہے اور اس کے فروغ کے لیے کوشش کرنا ہے. یہ بہت آسان سا کام ہے، یہ انبیاء کرام کی وراثت ہے اور اسی وراثت کو علماء کرام سنبھال رہے ہیں. علماء کرام اس لیے نہیں آتے کہ وہ بڑے بڑے منصوبے، معاشی منصوبے پیش کریں، یا علماء کرام بڑے بڑے آپ کو انجینئرنگ کے پروجیکٹ پیش کریں آ کر، یا میڈیکل کی فیلڈ کے اندر وہ کوئی ایک نیا ڈسکوری آپ کے لیے لے کر آئیں. یہ علماء کرام کا کام نہیں ہے. نہ ملک کی معیشت چلانا ان کا کام ہے کہ وہ انڈسٹریز بن جائیں اور تجارت شروع کر دیں. بلکہ آپ علماء کرام سے جو چیز پوچھ سکتے ہو وہ یہی پوچھ سکتے ہو کہ بھئی آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کیا نہیں کیا. آپ کا کام یہ تھا کہ قرآن و حدیث کی ایک تو آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے اور پھر اس تعلیم کی حفاظت کر کے لوگوں تک پہنچانا ہے. اگر آپ نے یہ کام کیا تو یہ بہترین کام کیے. اگر آپ اس میں ناکام ہو گئے تو آپ سب میں ناکام ہو گئے. اب دیکھیں نا، فیلڈ مارشل نے ایک سوال کیا اور وہ سوال بڑا اہم تھا. کچھ لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو بڑا اہم سوال کیا اور کسی نے جواب نہیں دیا، حالانکہ ہمارے خیال میں وہ سوال انتہائی غیر متعلقہ تھا. مثلا انہوں نے یہ کہا کہ گزشتہ 500 سال کے اندر مسلمانوں نے کوئی بڑا فلاحی کام، انسانیت والا کام نہیں آیا انسانیت کی خدمت کے لیے. حالانکہ یہ سوال آپ کو علماء کرام سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. علماء کرام سے آپ استفسار کر سکتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ کیوں نہیں آیا. لیکن آپ اگر بطور بلیم کے کہ اعتراض کے علماء کرام کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیوں نہیں آیا، کیونکہ یہ علماء کرام کا کام ہی نہیں ہے. علماء کرام کا کام ہے قرآن و حدیث کی خدمت کرنا. اگر انہوں نے خدمت ٹھیک کی ہے تو ان کو آپ پورے نمبر دیں گے. اگر انہوں نے وہ خدمت پوری نہیں کی ہے تو پھر آپ ان کو نمبر پورے نہ دیں. بھائی ملک کے اندر یونیورسٹیاں موجود ہیں، ملک کے اندر کالجز موجود ہیں، ایک تعلیمی نظام موجود ہے. آپ بتائیں نا کہ آپ نے کیا کیا ہے. یہ سوال علماء کرام سے پوچھنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ سوال آپ ان ارب پتی حضرات سے پوچھیں جو ماہانہ کروڑوں روپے کی سبسڈی لیتے ہیں بینکوں سے، اربوں روپے بینکوں کے کھا کر بیٹھ جاتے ہیں. بڑے بڑے بزنس مین سے پوچھیں جو بینکوں سے اربوں روپے کے لون لے کر اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں، پھر اس کو سمیٹ دیتے ہیں اور قرضے واپس بھی نہیں کرتے. یہ سوال آپ سیاستدانوں سے پوچھیں کہ کوئی منصوبہ شروع ہوتا ہے فلاح کا تو اس میں کرپشن کیوں شروع ہو جاتی ہے، اس کا کمیشن کیوں لیا جاتا ہے. یا پھر آپ پل بناتے ہیں، کوئی بڑا پلازا بناتے ہیں، وہ کیوں گر جاتا ہے، اس سے لوگوں کو نقصان کیوں ہوتا ہے. ڈاکٹروں سے پوچھیں، آپ نے سرکاری ڈاکٹر بنائے ہوئے ہیں کہ آخر سرکاری اسپتالوں کے اندر وہ معیاری علاج لوگوں کو کیوں نہیں مل رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے. تو میرے خیال سے یہ سوال علماء کرام سے پوچھنے کا نہیں تھا، بلکہ یہ بالکل غیر متعلقہ تھا. علماء کرام سے پوچھا گیا، علماء کرام سے جو آپ نے پوچھنا ہے وہ پوچھیں اور اس کا وہ جواب دینے کا حق بھی رکھتے ہیں. باقی علماء کرام کو بھی چاہیے کہ اگر وہ ایسی محفل میں جاتے ہیں تو سنجیدگی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ بھائی اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور موعظت کے ساتھ بلاؤ. ایک تو آپ کے دل کے اندر درد مندی ہونی چاہیے، آپ کی زبان کے اندر نرمی ہونی چاہیے اور آپ کے بول کے اندر خیر خواہی بھی ہونی چاہیے.
تو علماء کرام کو چاہیے کہ جب ایسے محفلوں میں جائیں، اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ دراز رہے اور علماء کرام اس طرح بڑے جو مقتدر لوگ ہیں ان سے ملتے رہیں، تاکہ آپس میں جو غلط فہمیاں ہمارے پھیل چکی ہیں اور در آئی ہیں وہ دور ہو جائیں اور آپس میں یہ شیر و شکر ہو جائے۔ تو اگر ایسی محفلیں ہوں تو علماء کرام کو اپنا وقار، اپنی سنجیدگی، اپنی متانت اور اپنی علمی جو ایک مقام ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور توصیف کرنی چاہیے، ثنا بھی کرنی چاہیے، تعریفیں بھی کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ، اور ساتھ میں نصیحت بھی کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ملک کے اندر کسی کام کی ضرورت ہے تو حکمت کے ساتھ، اعتراض کے ساتھ نہیں، آپ اس کی طرف توجہ بھی دلائیں اور بتائیں بھی کہ بھائی یہ کام ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، اس کام کو اگر یوں کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اسلامی تعلیمات بھی یہی کہتی ہیں۔ تو اس طرح جب آپ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے دعوت کے اسلوب کے ساتھ دعوت دیں گے تو انشاءاللہ اس کا ضرور اثر ہوگا۔ باقی آرمی بھی ہماری ہے، فیلڈ مارشل بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے، نیوی بھی ہماری ہے، پاک فضائیہ بھی ہماری ہے، سیاستدان بھی ہمارے ہیں، یہ سارے جو مدارس کے علاوہ ادارے ہیں یہ بھی ہمارے لوگ ہی ہیں نا، یہ کوئی غیر تو نہیں ہے۔ اسی طرح ان کو بھی یہ چاہیے کہ یہ مدارس بھی انہی کے ہیں، جس طرح ان مدارس کو ہم چلاتے ہیں لیکن اس مدارس کو چلانے میں حق ان کا بھی ہے، تو اس طرح ان کے جو دیگر ادارے ہیں ان پر ہمارا بھی حق ہے۔ تو ہم سب جب مل جل کر کام کریں گے تو اسی طرح کام چلے گا۔ تو یہ چند گزارشات تھی جو میں نے پیش کرنی تھی کنونشن سینٹر کے حوالے سے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں۔